ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلہ میں خیال رکھو، یعنی ان کے اہل بیت کا ادب و احترام کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے اپنی رشتہ جاری جوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کو جوڑنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر پیدل چلتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ اس پر قربان ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایسا معاملہ پیش آتا جس میں ان کو صاحب رائے اور صاحب فہم لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہوتی تو وہ مہاجرین و انصار اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ اہل بیت میں سے ہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالی حضرت ابو بکر کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرمائے کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے اور بہترین خلیفہ تھے، ہم نے ان سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارا اس طرح خیال رکھتا ہو جس طرح وہ خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ان کے پاس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، وہ حضرات آ کر دروازے پر ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ایک مرتبہ اجازت مانگی تو نہیں ملی، دوسری مرتبہ مانگی تو پھر نہیں ملی، پھر جب تیسری دفعہ اجازت طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آ جائیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام کے ساتھ اندر تشریف لائے اور آ کر کہا، اے خلیفہ رسول، آپ نے ہمیں دروازے کے پاس روکے رکھا، ہم نے 2 مرتبہ اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی، اور اب یہ تیسری مرتبہ ہے جس میں ہمیں اندر آنے کی اجازت ملی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ حضرت جعفر کے صاحبزادوں کے آگے کھانا رکھا ہوا تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ حضرات اندر آ کر ان کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہیرا مقام سے کچھ مال و سامان بھیجا، جس میں ایک قیمتی چادر اور 1000 درہم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے روشناس فرمائے۔